آپ کی ذات والا وبرکاتہ۔ بڑے مشکل حالات انہوں نے دیکھے، کیونکہ میں شروع دن سے زمانہ کہاں 1997-98 کا زمانہ، 2000 کا زمانہ، میں 1998 سے اور اس سے بھی پہلے علامہ سعدی صاحب اس علاقے میں موجود ہیں، اور پھر 2005 سے سٹل آج تک یہ باقاعدہ ادارے کے طور پر صرف مسجد نہیں بلکہ ادارے کے طور پر اس کی اس پورے علاقے میں ایک خوبصورت پہچان ہے۔ سینکڑوں نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ ہزاروں طلباء اور طالبات ہیں جو اس پلیٹ فارم سے، اس مدرسہ نقشبندیہ ضیاء العلوم سے فیض یافتگان ہیں، اور دور دراز صرف اس ہماری اس آبادی کے گلی کوچے نگر میں نہیں بلکہ اس سے ہٹ کے بھی دور دراز علاقوں میں شفٹ ہو کے جاتے رہے، اور اگر کہیں جانے کا آگے پیچھے اتفاق ہو تو وہ ملتے ہیں۔ اب ہر چند کے وہ جوان ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم وہاں رہتے تھے، فلاں جگہ پر ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، فلاں جگہ ہم نے حفظ کیا یا قرآن کریم ہم نے ناظرہ پڑھا، تو یہ دل خوش ہوتا ہے کہ اس کا جو فیضان ہے وہ دور دراز تک بحمد اللہ تعالیٰ پھیلا ہوا ہے۔ مگر میں اس کے ساتھ ساتھ ان کی جتنے بھی جو مومنین ہیں اور خاص طور پر ان کی انتظامیہ کی جو کوپریشن ہے، اور خصوصی طور پر انہوں نے جس طرف اشارہ کیا، اور جناب انتظامیہ مسجد کے جو صدر ہیں ان کا ذکر انہوں نے اس سینس میں کیا کہ ان کا کندھا ہمیشہ مشکل حالات میں یہ اس ادارے کے لیے، مسجد کے لیے اور اس پورے سسٹم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس جگہ ایک مضبوط کندھا موجود ہوتا ہے، بندہ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں کام کرنے میں وہ ایک مشغول رہتا ہے، اور اسے کوئی دقت اور ذہنی ٹینشن نہیں ہوتی، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس پر مشکل سے مشکل جتنے بھی بوجھ آئیں گے ہمارے پاس ایسے مضبوط کندھے موجود ہیں جو اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہاں بڑے مشکل ترین حالات بھی آتے ہیں، تو ان کی انتظامیہ نے پوری انتظامیہ بڑھ چڑھ کے کندھے سے کندھا ملا کے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی رہی۔ بطور خاص جناب عبدالعلی خان جدھون صاحب جو انتظامیہ مسجد کے صدر ہیں، وہ مکمل اپنی ساری قوت کا وہ مدرسے کے پلڑے میں ڈال کر کے اس کے ہر طرح کے حالات کا دفاع کرتے رہے۔ میں ان کو اسپیشلی جو اسپیسیفکلی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، عطیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، یقین مانیے ان کے جذبے دیکھ کے کئی دفعہ ہمیں رشک آتا ہے کہ کس طرح صبح سے شام تک، رات دیر تک یہ مدرسے کے ساتھ اپنی محبت، اس مسجد کے ساتھ اپنی جذبات، اور میلاد پاک کے موقع پر جن جذبات کا یہ اظہار ہوتا ہے، ان کی محنت ہوتی ہے، سارے بچے چہل پہل کے ماحول میں ایک انتہائی خوبصورت چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح یہاں پر ٹمٹما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان بچوں کے جذبوں کو سلامت رکھے اور ان کی محبتیں سلامت رکھے۔ رسالت کائنات صدم کے جو میلاد پاک کے لیے کوششیں اور کاوشیں ہیں، میں عزیز بچوں آپ سے یہ یقین سے کہوں گا کہ یہ کب صرف انعام اصل لفظ انعام ہی بڑی چیز ہے۔ میں جب چھوٹا سا بچہ پرائمری کی کسی دوسری تیسری کلاس، مجھے کلاس کا بھی یاد نہیں، میں پڑھتا تھا، تو رزلٹ ہوا تو میرے والد صاحب اس کو نسوار اس وقت استعمال کرتے تھے، بعد میں چھوڑ دی الحمدللہ، لیکن وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آتے ہوئے نسوار لے آنا۔ تو میں ایک نسوار کی دکان پر گیا، تو چھوٹا یعنی دوسری تیسری کا بچہ ہوا ہوں گا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی بچے آج سنا رزلٹ تھا اسکول میں، میں نے کہا جی ہاں، کہتے پاس ہوئے کہ فیل ہوئے، میں نے کہا جی پاس ہو، کہتے بس آج نسوار کے پیسے نہیں لینے تجھ سے۔ وہ میں گیا تو کسی سے میں نے کہا کہ یہ کیا انعام ہے، تو کسی نے ایک بڑے آدمی نے مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ انعام ہوتا ہے، یہ مت دیکھو کہ انہوں نے نسوار کے پیسے نہیں لیے، بات سمجھے؟ انعام خود یہ ایک اعزاز کا نام ہے، انعام ایک عزت کا نام ہے، یہ ایک پریولیج ہے، یعنی اور ایک اعزاز ہے جو آپ کو آپ کی ان والہانہ جو آپ کے جذبات ہوتے ہیں ان کا صلہ ہوتا ہے۔ اور یہ ساری رونقیں اس طرح نہیں ہوتی، یہ بڑی تسلسل کے ساتھ محنت کا نتیجہ ہوتی ہے، جہد مسلسل جس کو کہتے ہیں۔ تو رسالت مآب نے فرمایا کہ خیر الامور اتممھا وان قل، معاملات کے اندر جتنی بھی بہتریاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، جتنی خیریں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، یہ اس کے تسلسل، اس کی جو دوام ہے اور اس کی جو کنٹینیوٹی ہے، اس کے اندر یہ ساری ہوتے ہیں۔ وان قل، چاہے کام تھوڑا سا چھوٹا سا کیوں نہ آپ نے اپنے ذمہ لیا ہو، چھوٹا سا ایک مشن آپ لے کے نکلے ہوئے، لیکن اس کو تسلسل سے کر رہے